बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आने वाले महीने, हफ्ते, साल पाकिस्तान के लिए मुबारक करे, बेहतरी के हालात पैदा हों। अल्लाह ताला आपके और आपके अहले खाना के लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने आसपास जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनकी हम मदद सब कर सकते हैं। रमजान मुबारक का मकसद यही था और अल्लाह ताला आप सब की इबादत, आपने जो जो कुछ किया, आपकी दुआएं सब कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत दे कि हम इस सिलसिले को आगे जारी रख सकें। अब जनाब आगाज, चूंकि ये ईद ये सब चलेगा, लेकिन असल मामला ये है कि हमने बहुत सारी चीजें आपको अपडेट्स देते रहते हैं और देते रहेंगे और हमने देते रहना है। अब असल मामला चूंकि आज चंद का था कि जनाब चांद नजर आया है, नहीं आया, इधर से जो है वो शहादत आ रही है, इधर से शहादत नहीं आ रही। लेकिन असल डेवलपमेंट ये है कि चांद रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया चंद चढ़ गया है और नया चंद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं जस्टिस याया आफरीदी, उन्होंने ये चढ़ाया है। और काजी फायज ईसा साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, जो उनकी अपनी रीत है, जो उनका अपना स्टाइल है, जो वो चीजें खुद करते आए हैं। अब इल्ला माशाल्लाह उन्हें खुद से फेस करनी पड़ रही हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आपको याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। काजी फायज ईसा साहब जो है उस केस में बैठे हुए थे और काजी फायज ईसा फौजी अदालत वाले बेंच में से उठे। जस्टिस बंदयाल ने उनका हाथ पकड़ के उनको बिठाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं बैठे और अपने तौर पे वो एम्बैरस करना चाहते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस को। इसी तरह से काजी फायज ईसा साहब खत लिखते रहे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन होनी थी उन मामलात को लेके, ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर थी। लेकिन अब इस सारी डेवलपमेंट के दौरान असल मामला यह है कि वो सब काजी साहब को अपना ही वो म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है, उन्हें अपनी ही उस मेडिसिन को टेस्ट करना पड़ रहा है। जैसे याया अफरीदी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, सब हुआ। उसके बाद उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा जिस मामले को लेकर चल रहे थे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बाद 1.5 घंटा मामला चला और उसके बाद 2-3 जजेस बोले, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी बोले तो नहीं थे, लेकिन अब जस्टिस याया अफरीदी ने सारी कसर पूरी कर दी है। उसमें जस्टिस मंदोखेल बोले थे, जस्टिस मंसूर अली शाह बोले थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बोले थे। और अब इत्तलात यह है कि उस दिन का जो ऑर्डर है, उसके जो 12 पैराज हैं, उनसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफ किया है और उनका आर्गुमेंट वही है कि यहां बहुत कुछ हो रहा है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूं 11 बजे की। उसके बाद की क्या सूरत हाल है वो बाद में देखिएगा। 11 बजे तक जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड नहीं हो सका। जो ऑर्डर है, फैसला नहीं कहना चाहिए, जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हो सका। अब असल एक तो बात हो गई है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट है, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन असल खबर यह है कि जस्टिस याया आफरीदी ने उस बेंच में बैठने से, उस केस को सुनने से माजरत कर ली है। उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया है, जो काजी फायज ईसा साहब उस जमाने में किया करते थे। तो यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया है जो उन जजेस के केस को सुन रहा था। और इसका मतलब यह है कि अब अगली सूरत हाल क्या बनेगी। चूंकि आपको याद होगा आखिरी समाअत के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह इंदिया दिया था कि मुमकिना तौर पे फुल कोर्ट बन सकती है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर यह माजरत की है और किस बुनियाद के ऊपर वो इस बेंच से अलग हुए हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनका बात बड़ी सीधी सीधी सी मामला है। उन्होंने कहा कि जो 6 जजेस ने खत लिखा है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात है और इंतजामी मामला है और जाहिर है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बनता था। और अगर इस इंतजामी मामले के ऊपर आप अदालती कार्रवाई करना चाहते हैं तो इससे मनफी तासुर जाएगा। यानी काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनको खत मिला, उनके सामने आया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास एक बार भी कन्वीन नहीं किया
کہ یار مشاورت تو کر لیں, وہاں غور و فکر تو کر لیں, یعنی کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. آپ تمام ارکان کو بلائیں تو صحیح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, کیونکہ انہوں نے مخاطب کس کو کیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کیا تھا نا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خود کہتے ہیں کہ وہ بائی بک چلتے ہیں, بائی لا چلتے ہیں, لیکن اس پریکٹس کو انہوں نے فالو نہیں کیا, اور انہوں نے جیسے یحییٰ افریدی نے کہا کہ انتظامی معاملے پر عدالتی کارروائی سے منفی تاثر جائے گا. سپریم کورٹ کو اس معاملے کو جوڈیشل سطح پر چلانے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی اس میں ایک اور بھی بات ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ سارا کام کر کے ان ججز کو ہی رگڑا لگایا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو اور جن کے اوپر الزام لگا ان کو ایک وے فارورڈ دینا چاہتی ہے, یا ان کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک درمیانی راستہ پتلی گلی سے دینا چاہتی ہے. اب اس سارے معاملے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے, ان کے لیے پریشانی ہے. اور اب اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں ایون وفاقی حکومت ہے, نہ صرف ان سے بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, پاکستان بار کونسل سے, اور جو ہائی کورٹس ہیں ان سے تجاویز طلب کر لی ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ بینچ کی تشکیل کس طرح سے ہو, یہ معاملہ کس طرح سے آگے چلے. میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس معاملے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ دبانا چاہتے ہیں. یہ معاملہ دب نہیں پائے گا, یہ معاملہ کسی کی قربانی مانگے گا, اور آپ کو کوئی حتمی فیصلہ لینا ہے. آپ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف آپ نے ایک ریفرنس اور ضرور فائل کروا دیا ہے. اس ریفرنس کو لے کے اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد جو ڈسٹرکٹ بار ہے وہ متحد ہو کر جج صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک اور بات, سپریم کورٹ تجاویز مانگ رہی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے. حضور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کن سے مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ انڈیپینڈنٹ گروپ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ جو لا منسٹر آج سے ملے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو, یہ کس گروپ سے ہیں؟ ذرا بتائیے نا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اور آپ وہ جس اتار کے لونڈے سے, اسی جس کے ذریعے آپ جس کی وجہ سے بیمار ہوئے, اسی سے آپ دوا لینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ معاملہ ہے, میرے خیال قاضی صاحب اس معاملے کو جس طرح ٹیک اپ کرنا چاہتے تھے وہ ٹیک اپ نہیں کر پائے. قاضی صاحب پہلی سطح کے اوپر اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے, جس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا, اس کا رد عمل آیا, ریئیکشن آیا, تو انہوں نے یو ٹرن لیا, اور یو ٹرن لے کے انہوں نے از خود نوٹس لیا. پھر انہوں نے اگلی بات جب یہ تنقید ہوئی کہ اب آپ نے فل کورٹ کیوں نہیں بٹھایا, تو کہا جی جو 7 اویلیبل ججز تھے ان کے اوپر بینچ بنایا گیا ہے, تو اگلی فرصت میں ہم یہ بنائیں گے. اب اس سے پہلے یہ آتا, اب فی الحال جسٹس یحییٰ افریدی کا ہے, اور ابھی نوٹ تفصیلی پورا آنا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا. تو لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. نمبر 2, آج پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی کہ آپ 2 سال عمران خان کی حکومت گرنے کے 9 اپریل کو مکمل ہوئے تو آپ لوگ باہر نکلیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے چاند رات کے اوپر عمران خان کے ماسک پہن کر, پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کر, کم از کم لاہور میں لبرٹی چوک جو بڑا مشہور و معروف ہے وہاں پر تحریک انصاف اور عمران خان کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, اور ہر طرف عمران خان ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے. اور لبرٹی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ نکلے, انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, ماسک پہنے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا. اور یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعتاً چاند رات کے اوپر چاند رات والا جو منظر ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. اور قیدی نمبر 804 کے حق میں شدید نعرے بازی جو ہے وہ ہم نے لبرٹی چوک کے اندر دیکھی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے, لیکن پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی عمران خان دھڑکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان پر عید کی نماز کی پابندی پر انگریزوں کی یاد تازہ, اور وہ اس کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی نے لکھ کے تصدیق کر دی ہے. انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب پر عید کی نماز پر پابندی نے انگریزوں کی یاد تازہ کر دی ہے. اسیر مالٹا شیخ آل ہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جدوجہد آزادی ہندوستان کے عظیم قائد تھے. ان کی تحریک ریشمی رومال پر ہندوستان پر قابض انگریز حکمرانوں نے 1916 میں جلا وطنی کی سزا دی اور بحیرہ روم میں جزیرہ مالٹا کی جیل میں قید کر دیا.
وہ 4 سال قید میں رہے اور اس دوران عید کی نماز کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ یہ جابر حکمران مسلمانان ہندوستان کی قیادت کا قلع کما کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی جذبہ حب الوطنی کو کمزور کرنے کے مختلف حربوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جمعے اور عید کی نماز پر پابندی رکھی جائے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نے اپنی کتاب اسیر مالٹا میں تحریر کیا ہے کہ اس پابندی کے باوجود شیخ آل ہند مولانا محمود الحسن صاحب نہا کر صاف کپڑے پہن کر تیار ہو جاتے، بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے۔ کسی نے پوچھا مولانا اجازت تو ملنی نہیں، پھر یہ اہتمام کیوں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میں صادق اور سچا رہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پوری تیاری کر لی، اب جابر اور ظالم جو میرے وطن پر بھی قابض ہیں اجازت نہیں دیں گے تو اللہ ان سے نمٹے گا۔ دشمن ان کا عزم کبھی بھی نہیں توڑ سکا اور بالآخر مولانا کو 4 سال بعد 1920 میں رہا کرنا پڑا۔ عمران خان کا جذبہ کیا ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جو صدر پاکستان ہے انہوں نے یہ سوال ضرور اٹھا دیا ہے کہ جناب کیا اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے جس کو لوگ ضمیر کا قیدی کہتے ہیں اس کے عید کی نماز پڑھنے کے اوپر بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے، تو کیا اس سے عمران خان ٹوٹ جائے گا؟ اگر عمران خان جیل جانے سے نہیں ٹوٹا، اگر عمران خان مینڈیٹ چرا لینے سے نہیں ٹوٹا، یہ سب کچھ کر لینے سے نہیں ٹوٹا، تو حضور وہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ حقیقت تسلیم کریں، اس سے بات کریں۔ اس سسٹم کی کنجی، اس سسٹم کی چابی عمران خان کے پاس ہے، وہ چابی لگائے گا تو یہ سسٹم چلے گا۔ آپ نے ضد میں نہیں جانا تو آپ کی مرضی ہے۔ اب 2 چیزیں اور ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی بنائی، پہلے جو ہے وہ 14 رکنی کمیٹی بنائی گئی، پھر اس میں 5 نام مزید ایڈ کیے گئے، آج مزید نام 2 ایڈ کر دیے گئے ہیں اور یہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہوا ہے۔ جو 2 نام ہیں اس میں ایک مونس الہی کا نام ہے، دوسرا زلفی بخاری کا نام ہے، اور ان دونوں کو اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یوں سیاسی کمیٹی کی مجموعی تعداد اب 21 ہو گئی ہے۔ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔